الفاتحة. اللهم صل على الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وشفاء صدورنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. صلوات پڑھیں گے عظمت محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے خداوند عالم کے حضور میں دعا ہے کہ پروردگار بطفیل محمد و آل محمد و بصدقہ چہاردہ معصومین اب تک کی ہوئی تمام عبادات کو تمام مومنین اور مومنات سے بحسن وجہ شرف قبولیت عطا فرمائے. آنے والی عبادات کو خلوص دل کے ساتھ انجام دینے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم کفر و نفاق کی سرنگوں کے لیے، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. محترم ناظرین، خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے آپ حضرات کے سامنے اس منبر امام حسین علیہ السلام سے فضائل و مصائب آل محمد پڑھنے کا اور بیان کرنے کا شرف بخشا اور آپ کو سماعت کی توفیق عطا فرمائی. یہ تذکرہ محمد اور آل محمد
چاہے ذاکر کی حیثیت سے ہو یا سامع کی حیثیت سے ہو، یہ سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی انسان اہل بیت سے محبت نہ بھی رکھتا ہو اور وہ کہ جو سنت پیغمبر کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سنت پیغمبر پہ عمل کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی مصائب اور فضائل اہل بیت کو بیان کرنا اور فضائل و مصائب اہل بیت کو سننا، یہ دونوں سنت ہیں۔ کیسے؟ آپ نے سنا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے جناب جبرائیل کو اپنے نبی کے پاس بھیجا کہ جاؤ، جانے کے بعد میرے نبی کو مبارکباد دو، اس لیے کہ حسین پیدا ہوئے ہیں۔ جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد مبارکبادی دی، پیغمبر مسکرائے اور اسی وقت میں شہادت امام حسین علیہ السلام کی اطلاع دی تو پیغمبر رونے لگے۔ یہاں کے اوپر ذکر کرنے والے کو جبرائیل کہتے ہیں اور ذکر کے سننے والے کو جناب رسول خدا کہتے ہیں۔ تو ذکر کرنا ایک سنت جبرائیل بھی ہے اور سننا سنت پیغمبر خدا۔ اب جب جناب فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ میرے یہاں بھی بچہ پیدا ہوا ہے، بابا رو رہے ہیں، تو شہزادی نے پیغمبر خدا سے مخاطب ہونے کے بعد ایک جملہ کہا، یا ابتا فما یبکیک یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رونے پہ مجبور کر دیا؟ تو اب پیغمبر بیان کر رہے ہیں اور شہزادی سن رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں جناب جبرائیل بیان کر رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں، تو سننا سنت جناب رسول خدا ہے۔ اب جب شہزادی نے پوچھا تو جناب رسول خدا بیان کر رہے ہیں اور شہزادی سن رہی ہیں، تو اب اس اعتبار سے فضائل کے اور مصائب امام حسین کا بیان کرنا سنت رسول۔ تو ذکر کے اعتبار سے بھی، خطیب کے اعتبار سے بھی، سامع کے اعتبار سے بھی اس تذکرے کو سننا اور پڑھنا، یہ دونوں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد والے۔ اب آئیے محترم سامعین، جس ہے مبارکہ کو کل اور آج کی تقریر میں محور گفتگو اور عنوان سخن قرار دیا۔ کل اس مرحلے پہ تقریر آگے ٹھہری تھی کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی کہ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے گا تو شمار نہیں کر سکتا۔ مکمل وجود نعمت ہے۔ ساری کائنات کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے، یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ حضرت انسان کے لیے بنایا۔ پوری کائنات کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے ہم نے سب کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ دنیا کی ہر شے انسان کے تصرف میں ہے، دنیا کی ہر شے انسان کے انڈر کنٹرول ہے، دنیا کی ہر شے انسان کے اختیار میں۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی اور بنانے کے بعد میں حضرت انسان کو اس کے اوپر تسلط عطا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان کو جب پاور ملی تو اس نے ہواؤں کے اوپر کونٹلوں ٹن کو اڑانا شروع کر دیا۔ یہ چاند پہ پہنچ گیا، یہ ستاروں پہ پہنچ گیا، یہ آسمانوں پہ پہنچ گیا، اس نے فضا کو طے کیا، اس نے ہواؤں کو پار کیا، یہ خلا میں پہنچا، اور یہ دنیا انسان ترقی کرتا کرتا پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہا۔ آج آپ جو یہ اڑ رہے ہیں جہاز کے اندر، یہ راکٹ بنا کے آپ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، ستاروں پہ پہنچ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کائنات پہ اختیار دیا۔ یا وہ افراد کے جو کونٹلوں ٹنوں کو سمندر کا سینہ چیرنے کے بعد اور سمندر پہ لے کے چل رہا ہے، آپ ذرا پانی میں کوئی شے ڈالیے،
وزنی ہو، لوہا ہو، پتھر ہو، آپ ڈالیں ڈوبے گا کہ بچے گا؟ مگر اللہ نے آپ کو وہ اختیار دیا، وہ عقل دی کہ آپ نے اسی سمندر پہ لاکھوں کوئنٹلوں ٹن کو لینے کے بعد اور سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے حضرت انسان سمندر پہ تصرف کرنے لگا۔ یہ اللہ نے سب کچھ بنایا کس لیے تھا؟ ہمارے اور آپ کے لیے بنایا تھا۔ کائنات کی ہر شے کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے بنایا، اور اللہ نے اعلان کیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو جو شے اللہ نے انسان کے لیے بنائی تھی، یا جو کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی تھی، اپنے نظام سے چل رہی ہے، اس نے کسی موقع پہ آنے کے بعد بے وفائی نہیں کی، خداوند عالم کے حکم کی مخالفت نہیں کی۔ یا کی سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ چھپتا ہے، مخالفت تو نہیں کی۔ چاند اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ چھپتا ہے، ستارے، دریا، بارش، گرمی، سردی، موسم سب اپنے ٹائم پہ آتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ کائنات کی کسی شے نے اللہ کی مخالفت نہیں کی، یا کی نہیں کی۔ اور اللہ نے کائنات کو بنایا کس لیے؟ انسان کے لیے۔ تو جو شے اللہ نے انسان کے لیے بنائی تھی، اس نے اللہ کی مخالفت نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ انسان کے لیے بنایا تو انسان کو کس لیے بنایا؟ ہے نہیں قابل غور۔ تو خداوند عالم نے اس کا جواب بھی قرآن میں رکھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو کائنات کو بنایا انسان کے لیے، انسان کو بنایا کائنات کو بنایا انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ مگر کائنات نے اللہ کی مخالفت نہیں کی۔ اللہ نے جسے اپنے لیے بنایا تھا وہی اللہ کے مقابلے پر آ گیا۔ اب یہ انسان ہے جو عبادتوں سے دور ہے، کیا ہے؟ جو اطاعت الہی سے دور ہے، کیا ہے؟ کوئی دنیا میں آنے کے بعد خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی خداوند عالم کی مخالفت کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی انسان خداوند عالم کا گناہ کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ مخالفت نہیں ہے۔ کائنات نے مخالفت نہیں کی مگر انسان نے مخالفت کی۔ اچھا، یہ پورے قرآن مجید کا 2 لفظوں میں خلاصہ کرتا ہوں، اس بات کو بہت غور سے سنیں لیں۔ آپ تاریخ قرآن اٹھا کے دیکھیے، مطالعہ کیجئے قرآن مجید کا، تو گزشتہ انبیاء کی امتوں سے لے کے آج تک اللہ نے جو سب سے زیادہ قوموں کو تباہ کیا ہے وہ اپنے نہیں کی مخالفت میں۔ اللہ نے جس چیز سے منع کیا، اللہ نے جب ہمیں آرڈر دیے، جب ہمیں حکم دیے، تو ان کی 2 صورتیں ہیں، ایک اوامر اور ایک نواہی۔ اوامر، امر، حکم، آرڈر، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ گناہ نہیں کرنا ہے، مال حرام نہیں کھانا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، گناہ نہیں کرنے ہیں، برائیاں نہیں کرنی ہے، یہ آرڈر ہے۔ مگر اس میں اللہ نے نہ کرنے کو کہا۔ نیکیوں کا اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ تو جہاں کرنے کا حکم دیا ہے یہ کہلاتا ہے امر، اور جن چیزوں سے روکا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں نہیں۔ آپ جا کے پورے قرآن کو پڑھیے اور گزشتہ نبیوں کی امتوں پہ جو اللہ نے عذاب نازل کیا ہے ان کو جا کے پڑھیں۔ اللہ نے جتنی شدت کے ساتھ قوموں پہ عذاب نازل کیا وہ اپنے حکم کی مخالفت پہ نہیں۔ نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھی، اللہ نے عذاب روک لیا۔ روزہ رکھنا ہے، نہیں رکھا، پروردگار بھول گیا، وقت نکل گیا، آنکھ نہیں کھلی۔ مگر اللہ نے کہا مال حرام نہیں کھانا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، شراب نہیں پینی ہے۔ تو اللہ نے جتنی تیزی کے ساتھ اپنے حکم کی مخالفت کرنے والوں پہ عذاب نازل کیا ہے اتنی تیزی کے ساتھ میں کرنے والی چیزوں کی مخالفت پہ عذاب نازل نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ گھر میں بھی اگر آپ کے والد محترم آپ کو کسی کام کے لیے گئے، بیٹا ذرا جاؤ فلاں جگہ، جانے کے بعد یہ کام کر کے لے آؤ، اور بیٹے نے بھول گیا، بیٹے نے کام انجام نہیں دیا، باپ نے پوچھا یہ کام آپ نے انجام نہیں دیا، بابا بھول گیا، نارمل ہو گیا۔ لیکن اگر باپ نے کہا بیٹا فلاں جگہ فلاں دوست کے ساتھ میں نہ جانا،
اور آپ چلے گئے، باپ کو معلوم ہے بیٹا میں نے منع کیا تھا کہ وہاں نہیں جانا، اب کیوں گئے؟ تو یہ والی جو کنڈیشن ہے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس میں تجربی کرتا ہے کہ جس چیز کو بڑے نے روکا ہے اس سے رک نہیں رہا ہے، گویا اس کی عزت کو پامال کر رہا ہے۔ اللہ نے اس نہ کرنے والی چیزوں کو جو کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، اس پہ زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا اور بیان فرمایا کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، جیسے گناہوں سے بچاؤ گے نیکیاں خود بخود ہوتی چلی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی میں اور برائی میں ایسا فاصلہ ہے کہ جیسے مشرق اور مغرب میں۔ اگر ایک آدمی بالکل سینٹر میں کھڑا ہے، جب وہ پورب کی طرف چلے گا تو پچھم سے خود بخود دور ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پچھم کو جا رہے ہیں پورب کو جا رہے ہیں تو پچھم سے دور رہیے۔ جب آپ پچھم کو پورب کو چل دیے تو پچھم سے اپنے آپ میں دور ہے۔ جب آپ کے باپ نے کہا کہ بیٹا اس راستے پہ جانا ہے اس راستے پہ نہیں جانا ہے، تو جب آپ اس راستے پہ چل دیے تو اس راستے سے خود بخود دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نیکیاں کرو، اگر آپ نیکیاں کرتے چلے جائیں گے تو برائیاں اپنے آپ خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان آئیے اس فقرے کی طرف۔ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، دو صحابی ہیں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک کا نام ہے جناب سلمان فارسی اور ایک کا نام ہے جناب حضرت ابو ذر غفاری۔ اب ذرا بات کو بہت غور سے سنیے گا اور تولیے گا اس واقعے کو اپنے اوپر۔ پیغمبر کے صحابہ کوئی 10ویں درجے پہ ایمان کے فائز تھا، کوئی 9ویں درجے پہ فائز تھا، کوئی 8ویں پہ، کوئی 7ویں پہ، کوئی 6 پہ، کوئی 5ویں پہ۔ ہم کہاں کون سے درجے پہ ہیں؟ کسی درجے پہ ہیں یا مائنس آف درجہ جا رہے ہیں؟ ذرا غور کرنا ہے۔ جناب سلمان فارسی اور جناب حضرت ابو ذر غفاری ایک درجے کا فرق ہے۔ جناب سلمان 10ویں پہ اور جناب ابو ذر 9ویں درجے پہ۔ ان ایک درجے کے گیپ میں کتنا گیپ ہے اس کو محسوس کیجئے گا۔ ایک درجے کا فرق ہے مگر اس ایک درجے میں کتنا گیپ ہے اسے ملاحظہ کیجئے گا۔ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب میں چاہتا تھا کہ مولا علی کے فضائل سنوں تو میں جناب سلمان فارسی کے پاس پہنچ جاتا تھا، اسی لیے کہ جناب سلمان فارسی جب فضائل مولا علی بیان کرتے تھے تو جھوم جھوم کے مست ہو کے پڑھتے تھے۔ اسی لیے جناب سلمان فارسی نے کہا، میں نے بیان کیا گزشتہ مجلسوں میں، کہ اگر میں لوگوں کو وہ علی بتا دوں جو سلمان جانتا ہے تو لوگ کہیں گے سلمان دیوانہ ہو گیا ہے۔ اگر میں لوگوں کو وہ علی بتا دوں جو سلمان جانتا ہے تو لوگ کہیں گے پروردگار تو قاتل سلمان کو معاف کر دے، اس لیے کہ سلمان دیوانہ ہو کے مرا ہے، باولا ہو گیا تھا۔ یہ فضائل ہے مولا۔ اب جب پہنچے جناب سلمان کے یہاں حضرت ابو ذر غفاری تو دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانے کا وقت تھا۔ جناب سلمان نے کہا، واہ بھائی ابو ذر کتنے اچھے ٹائم پہ آئے ہو، آؤ دسترخوان لگا ہے کھانا کھاؤ۔ ہم لوگوں کا تو مزاج یہ ہے کہ بعض دفعہ اگر کوئی انسان کھانے کے ٹائم آ جائے تو ہم پورے گھر کو بھوکا رکھتے ہیں کہ بیچارہ کہیں کھانا نہ کھا لے۔ دنیا میں کبھی کوئی کھلانے والا اور دینے والا محتاج نہیں ملا ہے۔ کھلانے والا اور کسی کو عطا کرنے والا محتاج نہیں ملا۔ یہاں بات آگے تو عرض کر دوں، زمانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بات ذرا بچے بزرگان یاد کریں گے۔ زمانہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ جناب موسیٰ کے دور میں ایک شوہر ایک بیوی بوڑھے ہیں دونوں۔ ان دونوں نے آنے کے بعد جناب موسیٰ سے کہا، یا نبی اللہ، زندگی اتنی گزر گئی، آگے نہیں معلوم کہ عمر کتنی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ کیا دور تھا وہ! آج تو ہم نعمتوں کے ساتھ کفران نعمت کرتے، اتنی غذائیں تو پھینک دیتے ہیں کہ کئی بھوکوں کا پیٹ بھر جائے۔ ہم نے اپنی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ آپ پروردگار عالم سے جا کے پوچھیں کہ ہماری زندگی میں رزق کتنا ہے اور ہمیں جینا کتنا ہے۔
جو ہمارے حصے کا رزق ہے اور ہمیں جینا ہے، پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے زندگی کا رزق ہمیں پہلے دے دے، ابھی دے دے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ پہنچنے کے بعد کہا یا پروردگار، تیرے بندوں نے پوچھوایا ہے کہ انہیں کتنے سال جینا ہے اور انہوں نے زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے، ان کی قسمت کا جتنا رزق ہے وہ انہیں پہلے دے دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ان سے جانے کے بعد میں کہنا انہیں 20 سال زندہ رہنا ہے، اگر وہ اپنی زندگی کے 10 سال کا رزق چاہتے ہیں، 10 سال کا ان کا رزق ہے، چاہے وہ آخر میں لے لیں چاہے وہ پہلے لے لیں۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ نے آگے بتایا 20 سال زندہ رہنا ہے، چاہے شروع میں لے لو چاہے آخر میں لے لو۔ کہا موسیٰ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اللہ سے کہو 10 سال آخر کے دیکھے جائیں گے، ہمیں شروع میں 10 سال پیٹ بھر کے تو کھانا کھا لیں گے، 10 سال کے شروع میں ہمیں رزق دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار 10 سال کی جو ان کی عمر ہے شروع کی، اس میں انہیں ان کا مکمل رزق عطا کر دیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، رزق مل گیا۔ جناب موسیٰ آتے جاتے رہے، وہ لوگ کھاتے رہے۔ اب چونکہ 10 سال کا رزق ملا تھا، جو 10 اگلے تھے ان کا بھی اللہ نے رزق اسی میں عطا کر دیا، تو انہوں نے جب کھانا شروع کیا تو انہوں نے کھانے کے ساتھ ساتھ دیگیں پکوانا شروع کر دی، لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ انہیں تو معلوم ہے کہ 10 سال رزق ملنا ہے اور 10 سال کے بعد میں ملے گا نہیں، انہوں نے خوب لوگوں کو دسترخوان لگا کے دیگیں بنا کے کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ بھوکے رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے تو غریبوں کا حال کیا ہوگا۔ اب جب 10 سال پورے ہو گئے تو اب جناب موسیٰ اس راستے سے گزرے تو کیا دیکھا کہ 10 سال کے بعد میں تو ان کا رزق اور زیادہ ہے، اور جو پہلے 5 دیگیں بنا رہے تھے 15 دیگیں بنا کے بانٹ رہے ہیں۔ جناب موسیٰ نے جانے کے بعد پڑھا پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے، تو سچا ہے، اس لیے کہ تیرے وعدے کی مخالفت نہیں ہے۔ تو نے کہا تھا کہ 10 سال کا رزق ہے اور 10 سال وہ بھوکے رہیں گے، کہا موسیٰ بالکل صحیح ہے، مگر چونکہ انہیں جو میں نے ان کا رزق دیا تھا انہوں نے اپنے رزق میں سے میرے بندوں کو کھلانا شروع کر دیا، تو مجھے شرم محسوس ہوئی موسیٰ وہ بندہ ہو کے میرے بندوں کو کھلا رہا ہے تو میں رب ہو کے اسے کیوں نہیں کھلا سکتا۔ غور کیا صاحبان، کبھی دنیا میں کوئی کھلانے والا محتاج نہیں ملا ہے۔ آپ جتنا کھلائیں گے اللہ آپ کی نعمتوں میں اتنا اضافہ فرمائے۔ اب جناب سلمان کا دسترخوان لگا ہوا ہے اور جناب سلمان کے پاس جب جناب ابو ذر غفاری پہنچے، ایک کتنے درجے کا گیپ ہے؟ 1۔ اب اس 1 میں کتنا گیپ ہے اسے ملاحظہ کیجیے۔ کہا بھائی دسترخوان لگا ہے، کہا بسم اللہ۔ اب جناب سلمان نے دسترخوان لگا دیا، جو بھی سالن روٹی نمک تھا وہ لا کے رکھ دیا۔ اتفاق سے جناب ابو ذر سے سالن دسترخوان پہ گر گیا، دسترخوان سن گیا۔ تو اگر کبھی کسی ایسے مہمان سے ہو جائے تو آپ اس پہ نالا نہ ہوئیے گا کہ آپ نے ہمارے دسترخوان کو خراب کر دیا، چادر بچھائی تھی نہیں، اور وہ اس لیے کہ کپڑا استعمال کے لیے ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، دنیا کے اندر ہر شے استعمال کے لیے، انسان محبت کے لیے، چیز کو استعمال کرو، مال کو استعمال کرو، انسان سے محبت کرو، مگر جب انسان کا استعمال ہونے لگے اور مال سے محبت ہونے لگے یہی کے اوپر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ مال استعمال کے لیے ہے، انسان محبت کے لیے، مگر ہمارے زمانے میں انسان کا استعمال ہوتا ہے، مال سے محبت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد کیجیے گا، اللہ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں A to Z، الف سے لے کے یہ تک، آپ کو اس کا مالک نہیں بنایا ہے، استعمال اور یوز کی پرمیشن دی ہے بس۔ آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں آپ مالک ہیں نہیں، پہلے باپ رہتے تھے، ان سے پہلے دادا رہتے تھے، ان سے پہلے نگر دادا رہتے تھے، آج ہم رہ رہے ہیں، کل کو ہماری اولاد رہے گی، اس کے بعد اس کی اولاد رہے گی، ہمارا تو نہیں ہے۔ جو زمین ہمارے نام ہے، جو پراپرٹی ہمارے نام ہے وہ ہماری ہے، کل کسی کی تھی، آج ہمارے پاس میں ہے، کل کسی اور کے پاس ہو جائے گی، ہماری نہیں ہے۔ کار آج ہمارے پاس میں 15 لاکھ کی ہے، ہم اس کے مالک ہیں، کل کسی کے پاس تھی، کوئی مالک تھا، آج ہم مالک ہیں، کل کوئی اور مالک ہوگا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے آپ کو استعمال کی پرمیشن دی ہے بس۔
امیر ہے، دولت زیادہ ہے، 15 لاکھ کی خرید لی، غریب ہے، پیسے کم ہے، 5,000 کا کرایہ بک کرنے کے بعد وہ لے گیا، استعمال وہ بھی کر رہا ہے، استعمال آپ بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ جائیداد کے مالک ہیں، اگر آپ پراپرٹی کے مالک ہیں، تو مالک تب ہے جب آپ اسے قبر میں لے کے جائیں۔ وہ تو اتنی سی جگہ ہے 5 فٹ کی، اور کوئی قبر ہم نے ایسی نہیں دیکھی کہ جس میں الماری ہو، اور کوئی کفن ایسا نہ دیکھا کہ جس میں جیب ہو۔ کفن کا سینہ بھی مکروہ ہے، جیب کہاں سے لگائیں گے؟ سب چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین سے واپس آ رہے، جب جنگ صفین سے واپس آئے اور وہ قبرستان کوفہ میں پہنچے تو مولا ٹھہر گئے۔ مولا نے ٹھہرنے کے بعد جا کے نہج البلاغہ میں دیکھے گا موجود ہے، مولا ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد نے اپنے اصحاب سے کہا آؤ ذرا ان سے باتیں کرتے ہیں۔ مولا یہ تو مردہ ہے، کہا آؤ چلو۔ مولا پہنچے، مولا نے آواز سے کہو بھائی کیا حال ہے تمہارے؟ کوئی آواز نہیں۔ مولا نے کہا دیکھو اگر یہ بول سکتے ہوتے تو یہ کہتے کہ دنیا میں سب سے افضل شے اگر کوئی ہے تو وہ ہے زاد آخرت۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کم ہے، آخرت کا راستہ طویل ہے۔ اچھا باتوں میں باتیں نکلتی ہیں، ایک بات اور آگے تو عرض کر دوں، صلوات پڑھیں گے عظمت محمد وآل محمد۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ وہ ہے کہ جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے رات کو؟ موت۔ نیند کو اخت الموت کہا جاتا ہے۔ نیند اور موت بہن بھائی ہیں، اسی لیے مثال دی جاتی ہے سویا اور مرا برابر۔ نہ مرنے والے کو پتا کیا ہو رہا ہے، نہ سونے والے کو پتا یا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیند آتی ہے یہ موت ہے ایک طریقے کی۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں واپس بھیجے اس کی روح کو چھوڑ دیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ بس اسے دا اینڈ، اس کی زندگی کا وقت مکمل ہو گیا تو اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ اسی لیے کتنی موتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، بیچارے سوئے تھے بہت اچھے مگر جب صبح ہوئی تو اٹھے نہیں۔ اور بچے بھی کہہ رہے ہیں آج تو ابا نے بہت دیر تک باتیں کی، آج تو چائے بھی مانگی، آج تو پانی بھی مانگا، آج تو دوبارہ حقہ بھی بھر کے پیا اور یہ بھی کیا، مگر ابا نے رات ساری باتیں کی، مگر دنیا کو ہمیں یہ کیا معلوم تھا کہ ابا صبح کو نہیں اٹھ پائیں گے۔ تو موت اور نیند بہن بھائی ہیں۔ نیند دوسری موت کا نام ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہمیں بھیج دے تو روح کو بھیج دیا، اور اگر چاہتا ہے کہ روک لے تو روک لیتا ہے۔ اسی لیے قبر انسان سے کچھ سوال کرتی ہے، کچھ باتیں کہتی ہے۔ قبر کہتی ہے اے حضرت انسان میرے یہاں بستر نہیں ہے، ساتھ میں لے کے آنا۔ میرے یہاں نور نہیں ہے، ساتھ میں لے کے آنا۔ میرے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیڑے ہیں، تریاق لے کے آنا۔ میرے یہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، ساتھ میں لے کے آنا۔ تو نیند کیا ہے؟ موت کا دوسرا نام ہے۔ اگر یہ بات آپ حضرات کے اذہان میں آ گئی تو اب میری بات اور ایزی ہوگی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ جس مکان میں رہتے اور سوتے ہیں کتنی دیر سوتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں کتنے دن سوتے ہیں؟ کتنا ٹائم سوتے ہیں؟ کوئی 12 بجے لیٹتا ہے 4 بجے اٹھ گیا، کوئی 11 بجے لیٹا 6 بجے اٹھ گیا، کوئی 10 بجے لیٹا 5 بجے اٹھ گیا، 6-7 گھنٹے۔ جی بہت زیادہ سونے والے ہوں گے 8 گھنٹے، کوئی بہت زیادہ سونے والا ہوگا تو شاید 10 گھنٹے تو کوئی سوتا بھی نہ ہو، اور کچھ تو وہ ہیں جو بیچارے عالم مسافرت میں گزر جاتے ہیں، 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں سوتے بھی نہیں ہیں۔ اور جتنا انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی ٹائم فیملی کو کم دیتا ہے۔ رات کو آنے کے بعد میں بیچارہ سارا دن آفس میں کام کرتا ہے، پھر رات کو گھر پہ حساب لگاتا ہے۔
اور پھر صبح کو اٹھنے کے بعد بھاگتا ہے. تو 5-6 گھنٹے آپ سوتے ہیں. 5-6 گھنٹے جو سو رہے ہیں یہ سو نہیں رہے ہیں, 5-6 گھنٹے کے لیے موت آ رہی ہے. اب آپ یہ بتائیے, جب دنیا کے اندر 5-6 گھنٹے کے لیے مر رہے ہیں, موت آ رہی ہے, تو آپ اپنے روم کو کیسا بنانا چاہتے ہیں؟ اے سی ہو, اچھی قالین ہو, بہترین پتھر ہو, فرش بچھا ہوا ہو, پردے اچھے ہوں, کولر ہو, الماری ہو, بہترین بیڈ ہو, بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ٹی وی چلائے, ریموٹ سے بند کر دیں, لیٹے لیٹے بلب کھولیں, ریموٹ سے بند کر دیں. ساری آرام کے آپ انتظامات اپنے گھر میں کرنا چاہتے ہیں جس میں 5-6 گھنٹے کے لیے مر رہے ہیں. تو اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ چونکہ یہاں سو رہے ہیں اور سونے کے لیے 5-6 گھنٹے کے لیے بہترین انتظام ہونا چاہیے, تو اس جگہ کے بارے میں کبھی سوچا کہ جہاں جا کے صرف سونا ہی سونا ہے, اس کے لیے کیسا انتظام ہونا چاہیے؟ یعنی قبر کے بارے میں کبھی سوچا کیسی ہونی چاہیے؟ ہوشیار آدمی وہی ہے کہ جو یہاں رہتے ہوئے قبر میں جانے کے لیے بہترین سامان کا تعین کر لے, سامان کا انتخاب کر لے. یہ دنیا ہے. مولا سے پوچھا گیا, مولا دنیا کتنی؟ مولا نے فرمایا الدنیا قنطرۃ تؤمر ولا تؤمر. یہ دنیا ایک پل ہے, اوور برج. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ تؤمر, یہاں سے گزرا جاتا ہے. پل کس لیے بنایا جاتا تھا کہ آپ ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ جائیں. ولا تؤمر, یہاں کے اوپر عمارتیں نہیں بنتی ہیں. اور اگر کوئی انسان عمارت بنانے لگے, ابھی اینٹیں نہیں گرنے کی ہیں, سیمنٹ بجری آگے نہیں گرے گا, اتنے پولیس آگے گرفتار کر کے لے جائے گی. کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہو؟ یہ پل ہے, یہاں سے گزرنا ہے, یہاں رہنا تھوڑا ہی ہے. تمہیں کس نے پرمیشن دیا مکان تعمیر کرنے کی؟ یہ دنیا پل کی طرح ہے, یہاں گزرنا ہے, گزرگاہ ہے یہ, یہاں رہنا نہیں ہے, جانا ہے. رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ بعد از موت, قبر. اور اس قبر کے لیے معصوم نے ارشاد فرمایا, دیکھو آخرت میں تو شفاعت کر سکتے ہیں مگر عالم برزخ کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. مرنے کے بعد قیامت تک کا پیریڈ کیا ہے؟ عالم برزخ. یہاں جیسا عمل انجام دیا ہے ویسی سزا مل کے رہے گی. تو اگر ہم 4-5 گھنٹے کے لیے مرتے ہیں, اپنے روم کو کیسے بنانا چاہتے ہیں, کیسے فیملی کو رکھنا چاہتے ہیں, ویسے ہی ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی ہے. ایک لیڈی پہنچی ایک آیت اللہ کے پاس ایران میں, اور جانے کے بعد میں کہا آیت اللہ میں بچوں کو نماز فجر کے لیے کیسے اٹھاؤں؟ یہ میں ماں باپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, بچوں کے لیے نہیں, جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کے لیے. آیت اللہ میں بچوں کو نماز فجر کے لیے کیسے اٹھاؤں؟ میں اٹھانا چاہتی ہوں, ہاں کرنے کے بعد پھر سو جاتے ہیں. ایک مرتبہ آیت اللہ نے کہا یہ بتاؤ اگر تمہارے مکان میں آگ لگ جائے, بچے سو رہے ہیں, تو کیسے اٹھاؤ گی؟ کہا چیخوں گی, چلاؤں گی, ماروں گی, ڈنڈے بجاؤں گی, کمرے سے نکال کے لاؤں گی. کہا کیا؟ کہا آگ میں جل نہ جائے. کہا دنیا کی آگ میں جلنے سے بچا رہی ہو اور آخرت کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ رہی ہو. صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد. تو عزیزان مولا قبرستان کوفہ میں ہے, اور اس کے بعد بولے یہ بیچارے بول نہیں سکتے. اگر بولتے تو کہتے کہ سب سے بہترین شے زیادہ راہ ہے. اب انگلیشور کل کو جانا ہے ہمیں, آپ کو سب کو ساتھ ہی چلنا ہے. کچھ آج بھی گئے ہوں گے مسافر, کچھ پرسوں جائیں گے. تو جو آج گئے وہ ایک دن پہلے پہنچ گئے, جو کل کو جائیں گے وہ ایک دن بعد پہنچیں گے, جو پرسوں کو جائیں گے وہ ایک دن اور بعد پہنچیں گے. موت کی طرف سب جا رہے ہیں. ہمارے بزرگ باپ دادا وہ پہلے چلے گئے, اس کے بعد ہم چلے جائیں گے, راستہ وہی ہے. مولا نے کہا یا اہل التربہ, اے مٹی میں رہنے والوں, یا اہل الغربہ, اے تنہائی میں رہنے والوں, یا اہل الوحشہ, اے وحشت میں رہنے والوں, فما حالکم, تمہارا حال کیا ہے؟ بولو, بتاؤ. تم تو بول نہیں سکتے, مگر تمہاری دنیا کے کچھ بارے میں بتا دوں جو تم چھوڑ کے آئے تھے. اب مولا نے 3 جملے کہیں, ان 3 جملوں کو اپنے دل و دماغ میں اتار لیجیے. مولا نے فرمایا وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ, جو مال چھوڑ کے آئے تھے بٹ گئے.
جسے کہتے تھے نا 1 کروڑ کا مالک ہو، بڑھ گیا، آدھا اس بیٹے نے، آدھا اس بیٹے نے، آدھا اس بیٹے نے، آدھا اس بیٹے نے، کوئی بیٹا نہیں ہے تو بھائی نے، کوئی بھائی نہیں ہے تو بہن نے، کوئی بہن بھائی بیٹا نہیں ہے تو عزیز قریبی رشتہ دار نے، چلا گیا۔ وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، اب جو تمہارے گھر تھے جو بہترین عالیشان بنائے تھے، اب اس میں کوئی اور رہ رہا ہے۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، جسے بڑی شان سے رکھتے تھے دنیا میں، ہماری بیوی ہے، اب شوہر مر گیا، بیوی کا عدت پورا کیا، عدت پوری کرنے کے بعد میں گھر والے نے کہا جوان ہے، اس کی شادی دوسرے سے کر دی، کہ جو تمہاری بیوی تھی اب وہ کسی اور کی ہو گئی۔ کیا تھا تمہارا دنیا میں؟ ہے کوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر جانے والی شے ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ اعمال۔ مال چھوڑے گا کفن تک، اولاد چھوڑے گی قبر تک، مال جائے گا قیامت تک، اولاد اعمال جائیں گے قیامت تک۔ لہذا ساری چیزیں ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دنیا کو بھی کامیاب کرنا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ دنیا اتنی اہم نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں جو آیا ہے بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، کوئی کپڑے کسی کے اچھے ہوتے ہیں، کسی کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوتے، دن سب کے گزر رہے ہیں، مگر جب آخرت آئے گی تو سب سے سستا حساب غریبوں کا اور فقیروں کا ہوگا۔ پروردگار پوچھے گا جی بتاؤ مال، پروردگار اپنے کھانے کو نہیں تھا مال کے بارے میں کیا پوچھ رہا ہے؟ کہا چلو جاؤ جلدی سے جاؤ، مالدار صاحب آ گئے، آئیے جناب۔ جی پروردگار، کہا اتنی پراپرٹی تھی تمہارے پاس، اتنی جائیداد تھی، پوری بستی کو کھانا کھلاتے تو فقیر نہ ہوتے، تمہاری دیوار کے نیچے فلاں آدمی بھوکا رہا اس دن، کیوں؟ آ جاؤ لائن میں لگو۔ تمہارے فلاں رشتہ دار کے یہاں اس دن کھانا نہیں تھا، تمہارے دروازے پہ سائل آیا، تم نے جیب میں دیکھا سب سے کھلا نوٹ چھوٹا کون سا ہے؟ 5 کا سکہ، اچھا 5 کا دیا، اور جو ہم یہاں اپنے ہاتھوں سے دے دیتے ہیں یہی باقی رہنے والا ہے، وہاں باقی سب فنا ہو جائے گا۔ لہذا وہاں کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ اب جناب ابو ذر غفاری پہنچے جناب سلمان فارسی کے یہاں اور سالن گر گئے، بات آ گئی نا پھر میں۔ اب جب سالن گرا تو جناب سلمان نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، برابر میں تنور روشن تھا، جناب سلمان نے دسترخوان کو لیا اور ہاتھ میں پکڑا اور تنور میں یوں کر کے ڈال دیا، اس کے بعد نکالا تو دسترخوان صاف تھا، نہ دسترخوان جلا نہ ہاتھ جلا۔ جناب ابو ذر کی تو ہوش اڑ گیا، بھائی یہ کیا آدمی ہے؟ اب کھانے میں من نہیں ہے، ٹینشن ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ آئے جناب امیر المومنین جناب رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟ اچھے مزاج ہیں۔ اب پوچھنا چاہتے ہیں جناب سلمان کے بارے میں، تو نبی نے کہا ابو ذر ساری باتیں پوچھنا، سلمان کے بارے میں نہ پوچھنا۔ لو، جس مقصد کے تحت الیک سلیک لمبی احوال پرسی کی تھی، سارا مسئلہ۔ اب یہ ایک مثال بھی ہے کہ پیغمبر کی حدیث کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، اس کی بھی تطبیق کر لیجیے آپ۔ اس کے بعد جب یہاں کام نہ چلا تو علی مرتضیٰ کے پاس میں پہنچے، جانے کے بعد میں بہت باتیں ہوئیں، الیک سلیک وہ اب چاہتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی کے بارے میں پوچھے، تو مولا علی نے کہا سلمان جس سے نبی نے منع کیا ہے اس کے، ابو ذر جس سے نبی نے منع کیا اس کے بارے میں نہ پوچھنا۔ یہاں بھی کام نہ چلا۔ اب آئے بچوں کے پاس، حسنین کے پاس، کریمین شریفین مولا حسن مولا حسین کو اپنے آغوش میں اٹھایا، چوما، اور چومنے کے بعد میں کیا اور بچوں کیسے مزاج ہیں، آئے آؤ بچوں اپنے کاندھے پہ سواری کراؤں، آؤ بچوں آؤ آپ کو گھماؤں، ساری باتیں ہو گئی۔ اب پوچھنا چاہتے ہیں تو دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ کہا ابو ذر جن سے بابا نے اور نانا نے منع کیا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھنا۔ اب سمجھے کیسا ہے؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ اب ابو ذر کی حالت عجیب ہے، کون سے درجے پہ ہیں؟ 90 پہ، اور جناب سلمان 10ویں۔ 10ویں درجے والا 90 درجے والے کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
اب ایک جملہ کہہ دوں تو جس 90 درجے والے کی سمجھ میں سلمان نہ آئے، دنیا کی سمجھ میں آقائے سلمان کیا آئے گا؟ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ 90 درجے پہ جو انسان فائز ہے اس کی سمجھ میں 10 درجے والا نہیں آ رہا، تو لوگ علی کو کیا سمجھیں گے؟ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا آل محمد کا دیوانہ سمندر پہ پہنچے، اور جانے کے بعد ایک باؤل لیا، ایک پیالہ لیا، ایک کٹورا لیا، جو بھی آپ اپنی زبان میں کہیں، اور جانے کے بعد سمندر میں کھڑے ہو گئے، اور سمندر اس پیالے میں پانی بھرتے ہیں اور انڈیل دیتے ہیں، پانی بھرتے ہیں انڈیل دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھا، بولے ارے یہ کون ہے؟ کہا سلمان۔ کا واقعی ابھی تک تو سنا تھا کہ دیوانہ ہے، آج دیکھ بھی لیا، یہ کیا بےہودہ حرکت کر رہا ہے سمندر میں جانے کے بعد؟ کہا چلو چل کے پوچھتے ہیں۔ آئے جناب سلمان فارسی، آیا حضرت بہلول دانا کے پاس۔ میں نے کہا نا کہ جس کی 90 درجے والے کی سمجھ میں سلمان نہیں آئے تو لوگوں کی سمجھ میں آقا سلمان کیا آئیں گے؟ جناب بہلول ہیں کہ جو پانی بھر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ یہ لوگ پہنچنے میں کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کس سمندر کو اس پیالے میں بھر رہا ہوں۔ تو کچھ نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کچھ نے ہنسے، کہا کس بیوقوفی جیسے بات کر رہے ہیں، یہ تو واقعی دیوانہ ہے، اسے اتنی تمیز نہیں کہ سمندر کوزے میں آ جائے گا۔ تو جب انہوں نے اپنی باتیں کہہ لی، باتیں کہنے کے بعد میں کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا سلمان ابو بہلول ہم تمہاری بیوقوفی میں ہنس رہے ہیں۔ کیا بیوقوفی ہے؟ کہا بیوقوفی ہے کہ اتنا بڑا سمندر چھوٹے سے اس پیالے میں کیسے آ جائے گا؟ بس بہلول دانا کے چہرے پہ آثار غضب نمودار ہوئے، اور نمودار ہونے کے بعد نے کہا بیوقوف میں نہیں ہوں، بیوقوف تم ہو۔ میں تمہیں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب اس چھوٹے سے پیالے میں سمندر نہیں آ سکتا تو تمہاری چھوٹی چھوٹی عقلوں میں اتنا بڑا علی کیسے آ جائے؟ علی کو سمجھنے کی کیا کوشش کر رہے ہو؟ یہی حضرت جناب سلمان فارسی، مولا علی کے گھر میں لرسی کا پھندا ڈالا گیا بعد وفات نبی۔ میں صاحب نے پھر ایک فقرہ عظمت کا کہنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک میسیج ہے، اس کے بعد ہوتے کہ گفتگو تمام کر دوں گا۔ مولا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، جناب ابو ذر غفاری ساتھ میں اور جناب سلمان فارسی بھی ساتھ میں۔ جناب ابو ذر غفاری نے جیسے ہی دیکھا 90 درجے کا صحابی ہے، دیکھا، دیکھنے کے بعد تلوار کو نکال لی، نکالنے کے بعد نے کہا بھائی سلمان دیکھ رہے علی کے گلے میں رسی کا پھندا؟ سلمان مسکرانے لگے۔ ابو ذر جوش میں ہے، مولا کے گلے میں رسی کا پھندا، سلمان مسکرا رہے ہیں۔ ابو ذر نے کہا سلمان عجیب باتیں دیکھ رہے ہو، مولا کے گلے میں رسی کا پھندا، آپ ہنس رہے ہو؟ سلمان نے کہا ابو ذر وہ علی کے جس کے مقابلے میں کوئی میدان میں ٹھہرا ہی نہیں، جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا، مرحب کو مارا، انتر کو مارا، عمر ابن عبد ود کو مارا، ہر میدان کا فاتح ہے، ہر میدان کا علمبردار ہے، ہر میدان میں لشکر اسلام کو فتح کر کے واپس پلٹا ہے۔ اگر آج اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے تو اتنا تو سمجھو کہ مصلحت ہے جو علی خاموش ہے، ورنہ عرب کے اندر کون سی ماں نے ایسا بچہ پیدا کیا جو علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دے؟ اسی اسنا میں ایک یہودی ہے، اور یہودی کو علی کی جنگ خیبر یاد ہے کہ علی نے خیبر میں کیسے کیسے بڑے 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 پہلوانوں کو مارا ہے۔ اب جب اس یہودی نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا، وہ سمجھ گیا جناب سلمان والی بات، اللہ کب کسے ہدایت دیتے نہیں معلوم۔ آنے کے بعد کہا مولا مجھے کلمہ پڑھائیے، مولا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ کہا آپ کون؟ کہا میں یہودی ہوں۔ کہا کلمہ کیوں پڑھ لیں؟ کہا علی میں نے خیبر دیکھا ہے، مجھے جنگ خیبر یاد ہے کہ جو جنگ خیبر کا اتنا بڑا بہادر پہلوان اور شجاع ہو، اور جس کے لیے جنگ احد میں اللہ نے ذوالفقار کو بھیجا ہو، اس کے گلے میں رسی کا پھندا تو کوئی مصلحت اسلام ہے۔ آپ حق پہ ہیں، آپ سچے ہیں، مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ اب سمجھے اسلام کیسے پھیلا ہے؟ لہذا یہ اب جناب سلمان فارسی ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری ہیں، ایک جب موقع پہ آپ آئے، اب یہ ہے آپ کے لیے میسج، اور جہاں جہاں تک اس ویڈیو کے ذریعے آواز جا رہی ہے وہ سب سنیں گے۔
جناب سلمان فارسی کے گھر پہ ایک مرتبہ اور جناب ابو ذر آئے، کھانے کا وقت تھا، ابو ذر نے دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد روٹی اٹھائی اور روٹی ایک سائڈ سے کچی تھی۔ ابو ذر نے یوں دیکھنا شروع کیا روٹی کو، بجھا۔ سلمان نے کہا ابو ذر کیا دیکھ رہے ہو؟ مولا روٹی کچی ہے۔ جناب سلمان فارسی کے چہرے پہ غضب آ گیا، تیوریاں بدل گئیں۔ ابو ذر، جو آج تمہارے ہاتھ میں روٹی ہے، جانتے ہو اس میں اللہ کی کتنی مخلوقوں نے کام کیا ہے تو تمہارے ہاتھ میں روٹی آئی ہے؟ جو غذا ہم کھا لیتے ہیں نا بڑی آسانی سے، اس کے بارے میں سنو۔ ابو ذر، جو غذا تمہارے ہاتھ میں روٹی پکی ہوئی ہے، ایک سائڈ سے کچی تمہیں نظر آ رہی ہے، تمہیں معلوم ہے اللہ کی کتنی مخلوق اس میں کام کرتی ہے تو روٹی ہمیں ملتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس میں زمین کام کرتی ہے، اس میں ہوا کام کرتی ہے، اس میں سورج کام کرتا ہے، اس میں پانی کام کرتا ہے، اس میں رعد و برق جو بجلی چمکتی ہے اور گرجتی ہے وہ کام کرتی ہے، اس کے اندر لوہے نے کام کیا، اس کے اندر حیوانوں نے کام کیا، اس کے اندر لکڑی نے کام کیا، اس کے اندر آگ نے کام کیا، اس میں انسان نے کام کیا، اتنی اللہ کی مخلوق نے کام کیا تب تمہارے ہاتھ میں روٹی آئی ہے۔ تم ان سب کی محنت پہ پانی پھیرو یہ کہہ کے کہ روٹی کچی ہے۔ آج جو جا کے کھانا کھا لیا دسترخوان پہ بیٹھ کے اور آدھے زیادہ چھوڑ دیا، ایسے نہیں ملا یہ رزق۔ پانی نے کام کیا، ہوا نے کام کیا، سورج نے کام کیا، زمین نے کام کیا، آسمان نے کام کیا، بارش نے کام کیا، رعد و برق نے کام کیا۔ لوہا نہ ہو تو روٹی پکے گی، آگ نہ ہو تو روٹی پکے گی، بنانے والا نہ ہو تو روٹی بنے گی۔ عزیزان ایمان، یہ نعمت ہے۔ انسان جتنا اس نعمت کا شکر ادا کرے گا اور اس کا احترام کرے گا، اللہ اتنی ہی نعمت انسان کو دیتا چلا جائے گا۔ ایک انسان آیا اور آنے کے بعد ایک بزرگ سے کہا، اب یہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ بزرگ عام بزرگ تھا یا کوئی نبی یا مرسل یا امام معصوم، کہا کہ میرے یہاں اللہ نے مجھے رزق بہت دیا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا رزق کم ہو جائے۔ اس بزرگ نے، اس عالم نے کہا اچھا تم سے رزق پروردگار سمجھ لے، کہا بہت زیادہ رزق ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ جتنی مجھے نعمتیں دے رہا اس سے کچھ کم کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تم اپنی سواری پہ سوار ہو کے جایا کرو تو کھیلے لے لیا کرو، پرمل کھیل، سمجھتے نا پرمل کھیل کو؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا جب تم سوار ہوا کرو تو اس پہ کھاتے ہوئے چلا کرو، پھونک مارتے ہوئے چلا کرو، کچھ تمہارے منہ میں جائیں گے، کچھ نیچے گریں گی۔ جب تم گراؤ گے توہین رزق کرو گے، رزق کو پھینکو گے تو اللہ اپنے آپ میں تمہارا رزق کم کر دے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا، جب سواری میں بیٹھا تو اس نے کھیلے پر مل لی، اسے پھونکتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، وہ دانے نیچے گر رہے ہیں، مگر جیسے گرتے ہیں سواری روکتا ہے، روکنے کے بعد سواری سے اترتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، چومتا ہے، سر چڑھاتے ہے، کھا لیتا ہے۔ وہ پھر آیا، کہا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میرا رزق کم نہیں ہو رہا ہے، مگر جیسے آپ نے بتایا تھا میں نے ویسے ہی کیا۔ کہا کرتے کیا ہو؟ کہا گرتا ہے۔ کہا پھر؟ کہا جب گرتا ہے تو میں اپنی سواری سے اترتا ہوں، اترنے کے بعد اسے اٹھاتا ہوں، چومتا ہوں، صاف کرتا ہوں، کھا لیتا ہوں۔ کہا پھر جاؤ، اللہ تمہارے رزق کو کم کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے رزق کی بے حرمتی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے۔ تو رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو رزق کا احترام۔ یہ جو ہم کھا رہے ہیں چیزیں، یہ جو ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں، یہ ایسے نہیں آ رہی ہیں، بڑی محنت ہے اللہ کی مخلوق، اور ان کا احترام نہ کرنا یہی کفران نعمت کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے عظمت محمد والے محمد۔ عزیزان ایمان، گفتگو مکمل ہو گئی، باتیں کچھ رہ گئیں، کچھ آ گئیں انشاءاللہ، اور باقی انشاءاللہ جو میسر ہوگا، جو قسمت میں ہوگا، کل انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ عزیزان محترم، یہ رزق ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔
اسی رزق کی خاطر آل محمد کو بھوکا رکھا گیا۔ آج جو ہمارے ساتھ سامنے پانی ہے اور ہم اس کو بہاتے ہیں ایسے ہی، ایک گلاس کی ضرورت ہے اور ہم نے سمرسیبل کھولا اور پانی بہہ رہا ہے۔ ایک ٹب ہمیں پانی چاہیے، سمرسیبل کھول دیا، پانی بہہ رہا ہے، اس کا قدر کیجیے۔ ان سے پوچھئے کہ جہاں 3-3 4-4 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد میں کنویں سے پانی نکال کے لایا جاتا، اور یہی پانی ہے کہ جس کے لیے آل محمد کو کربلا میں پیاسا رکھا گیا۔ پانی بہانا بہت دور۔ مولا نے فرمایا تھا امام زین العابدین سے، میرے بیٹے جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ جب تم ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فاندبونی۔ اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، اس لیے کہ تنہا حسین نہیں، کربلا میں میرا اصغر بھی پیاسا تھا۔ کربلا سے لے کے شام تک سکینہ پانی کا مطالبہ کرتی رہی مگر ظالموں نے پانی نہ دیا۔ ایک موقع آیا کہ جہاں آنے کے بعد جناب سکینہ نے چاہا کہ پانی کا مطالبہ کریں، جناب زینب سے اشارہ کیا، بی بی نے اجازت دی۔ جب یزید اور یزید کی فوج نے پانی پی لیا تو جناب سکینہ نے شمر سے کہا، شیم تو جانتا ہے ہم کربلا سے پیاسے ہیں، ہم نے من بھر کے پانی نہیں پیا ہے، لا ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دے۔ شمر نے سپاہیوں کو پانی پلایا، جو بچا جانوروں کو پانی پلایا، جو بچا سکینہ کے سوال کرنے پہ زمین پہ بہا دیا، اور ایک جملہ کہا، سکینہ اگر دنیا بھی پانی پانی ہو جائے تو تمہیں پانی دینے والے نہیں ہیں، اجرکم علی اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اہل بیت بڑے پیاسے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، کبھی بھی کربلا کو آپ روایت سے نہ سمجھیے گا، کربلا کو آپ کبھی مقتل سے نہ سمجھیے گا۔ کربلا یہ بتائے گی کہ اہل بیت 3 دن کے پیاسے تھے، کربلا یہ بتائے تھی کہ اہل بیت کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، کربلا یہ بتائے گی کہ مقتل یہ بتائے گا، تاریخ اور روایت یہ بتائے گی کہ تازیانے لگے، مگر کتنے تازیانے لگے یہ مقتل نہیں بتائے گا۔ اہل بیت کو پانی کم ملا، مقتل یہ نہیں بتائے گا۔ اہل بیت مولا سجاد پیادل چلے مگر کیسے کیسے راستوں سے گزرے، مولا کے قدموں میں کیسے آبلے پڑے، مولا کے قدموں میں کہاں کہاں کانٹے لگے، مولا کے قدموں سے کتنا خون بہا، یہ تاریخ نہیں بتائے گی۔ آخری مجلس عزیز و رات کی، کل کو دن کی مجلس ہوگی، روزے 40، پرسہ دے لیجئے مولا کو۔ قافلہ شام میں پہنچا، دربار سے ہوتا ہوا قید خانہ شام میں قافلہ روکا گیا۔ میں نے شروع کی 2-3 مجلسوں میں کسی میں کہا تھا کہ زینب کربلا کے بعد شام تک بے مقنا اور چادر رہی، مگر 2 موقع ایسے آئے کہ جہاں زینب کو اپنا پردہ بہت یاد آیا۔ 2 موقع ایسے آئے کہ جہاں زینب نے چاہت ظاہر کی، پروردگار یہ موقع زینب کے سامنے نہ آیا ہوتا۔ ایک شام غریبہ میں بابا کا آنا، جب بابا آیا تو جناب زینب نے کہا، بیویو لاؤ کوئی پھٹا پرانا کپڑا ہو تو دے دو، اس لیے کہ میرے بابا نے زینب کو کبھی ننگے سر نہیں دیکھا ہے۔ آج میرا بابا آ رہا ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ دوسرا موقع قید خانہ شام میں ہند کا آنا۔ آپ نے بھی مولانا سے مرثیہ پڑھا،
قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے۔ بیبیوں آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ بیبیوں کو معلوم ہوا کہ قید خانے شام میں ہند آنے والی ہے۔ ہند کو جناب زینب نے کوفے میں درس تفسیر دیا ہے، جناب زینب نے ہند کو کوفے میں قرآن پڑھایا ہے، جناب زینب نے ہند کو پردہ تعلیم کیا ہے۔ حجاب اسلامی ہند کو جناب زینب نے مدینے میں کوفے میں جب علی کی حکومت تھی پردے کی تعلیم دی۔ اب ہند آ رہی ہے، ساتھ میں کنیزیں ہیں، کنیزیں ہند کے لباس کو اٹھائے ہوئے ہیں، ہند کنیزوں کے جھرمٹ میں قید خانہ شام میں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہند کو آتے ہوئے سنا تو جناب زینب نے بیویوں کو اکٹھا کیا کہ بیویوں صبر سے کام لینا، اس لیے کہ جس کنیز کو ہم نے پردے کی تعلیم دی ہے وہ کنیزوں کے جھرمٹ میں شہزادی اور ملکہ کے روپ میں آ رہی ہے، اور ہم آل محمد بے مقنا و چادر قید خانہ شام میں اسیر ہیں۔ ہند آئی، زینب کی حالت عجیب ہے، بیویوں کی حالت عجیب ہے۔ ہند نے آنے کے بعد ایک ایک قیدی کو دیکھا، ایک ایک مظلوم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سید سجاد سے پوچھا، سید سجاد یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ حال کس نے بنایا، تمہارا جرم کیا تھا جو تمہیں ہتکڑیاں پہنائی گئی ہیں؟ جناب سید سجاد نے کہا، بی بی ہمارا کوئی جرم نہیں تھا، بس ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم آل محمد کے گھرانے سے ہیں۔ آل محمد کا نام سنا، ہند کی حالت عجیب ہو گئی۔ سید سجاد سے گفتگو کرنے کے بعد کہا، یہ بیویاں ہیں کہ جن کے چہرے میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے دیکھ دیکھ کے یہ چہروں کو چھپا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ جب ہند قید خانے شام میں آئی اور جناب زینب نے بیویوں سے کہا، بیویوں ارے دیکھو کوئی اگر ساز و سامان میں کوئی کپڑا پرانا مل جائے تو مجھے دے دو، ارے میری کنیز پردے میں آ رہی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ زینب کے پاس پہنچی ہند، جانے کے بعد کہا، بی بی کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ کہا اللہ محلہ بنی ہاشم کو سلامت رکھے، وہاں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے، میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ ایک مرتبہ نام زینب سنا تو جناب زینب نے کہا، بی بی زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا، بی بی زینب کا نام اس قید خانے میں نہ لے۔ کہا علی و بطول کی بیٹی، ارے جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، ارے بھلا اس کی بیٹیاں کیسے بلوائے آپ میں بے بکرا چادر آ سکتی ہے؟ کبھی بھی میں اتنا کہہ رہی ہوں اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ کبھی بھی وہ میری شہزادی ہیں، وہ میری ملکہ ہیں، وہ میری آقا زادی ہے، بھلا یہ ممکن ہے کہ زینب میرے سامنے آئے میں نہ پہچانوں؟ بس زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد ایک جملہ کہا ہے، ارے تو نے پہچانا نہیں، ارے میں ہی زینب۔ اللہ اکبر، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ زینب کا نام سنا، زینب کو دیکھا، ارے ہند کرسی سے کھڑی ہو گئی، ارے سر سے چادر کو پھینک دیا۔
کبھی بھی جس زینب نے مجھے پردہ سکھایا ہے وہ بے مقنا چادر، مگر اس کے بعد جناب زینب سے ایک فقرہ کہتی ہے، ہند قیامت کا فقرہ ہے عزیزوں۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے بی بی اگر تو واقعا زینب ہے تو میں نے زینب سے کوفے میں درس قرآن پڑھا ہے۔ لو عزیزو فقرہ برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا، آخر جملہ گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ کبھی بھی جب شہزادی جب علی کی بیٹی درس تفسیر و قرآن دینے کے لیے آتی تھی اور جب قرآن اس کے سامنے رکھا جاتا تھا تو پہلے قرآن رحل سے اٹھ کے علی کی بیٹی کا طواف کرتا تھا۔ اگر تو واقعا زینب ہے، ارے تو میں قرآن لگاتی ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ہے ارے قید خانے میں قرآن نہ لگانا ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ہند نے اپنی کنیز کو کہا ذرا جا، جانے کے بعد قرآن لے کے آ۔ ہند کی کنیز نے شہزادی اپنی آقا زادی کا حکم سنا، قرآن لے کے آئی۔ قرآن جب سامنے آیا جناب زینب نے کہا بی بی ارے قرآن کو رحل پہ نہ رکھنا ورنہ قیامت سے پہلے قیامت آئے گی۔ ارے جیسے ہند نے قرآن کو رحل پہ رکھا، ارے قرآن بلند ہوا، زینب کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ زینب کا جب طواف کیا ہند نے سر سے چادر کو پھینکا، پھینکنے کے بعد دربار میں آئی اور آنے کے بعد یزید سے کہا او یزید ارے تجھ پہ آئے ہو، ارے نبی کی بیٹیاں، ارے بے نقرہ چادر، کہا میری ملکہ ارے تو بغیر چادر کے آ رہے، کہا تجھے میری چادر کا خیال ہے، مگر ہائے زینب کی چادر، ہائے ام کلثوم کی چادر، ہائے گھرانہ آل محمد کی بیویاں، ارے تو دربار میں گھماتا ہوا لایا، تجھے اپنی بیوی کی چادر کا خیال آیا، مگر ہائے اولاد علی دیار بدیار بے مخنا و چادر، تماشائیوں کا مجمع، زینب کرے تو کیا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضاء و تسلیم۔